اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ یا ایہا المزمل، اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لیں یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، او زد علیہ یا کچھ زیادہ بڑھا دو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ یا ایہا المزمل، ان الفاظ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا اور پھر یہ حکم دینے سے کہ آپ اٹھیں اور راتوں کی عبادت کے لیے کھڑے رہا کریں۔ ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت یا تو آپ سو چکے تھے یا سونے کے لیے چادر اوڑھ کے لیٹے تھے۔ اس موقع پر آپ کو اے نبی یا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر خطاب کرنے کی بجائے اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے یا ایھا المزمل کہہ کر پکارنا ایک لطیف اندازی خطاب ہے، جس سے خود بخود یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اب وہ دور گزر گیا جب آپ آرام سے سویا کرتے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کار عظیم کا بوجھ ڈال دیا گیا جس کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ قم اللیل الا قلیلا، اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ رات نماز میں کھڑے رہ کر گزاریں اور اس کا کچھ حصہ سونے میں صرف کریں، دوسرا یہ کہ پوری رات نماز میں گزار دینے کا مطالبہ تم سے نہیں بلکہ آرام بھی کریں اور رات کا ایک قلیل حصہ عبادت میں بھی صرف کریں۔ لیکن آگے کے مضمون سے پہلے مطلب ہی زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اس کی تائید سورۃ دہر کی آیت نمبر 26 سے ہوتی ہے، جس میں فرمایا ہے کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، رات کو اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو اور رات کا طویل حصہ اس کی تسبیح کرتے ہوئے گزاریں۔ یہ اس کی مقدار وقت کی تشریح ہے جسے عبادت میں گزارنے کا حکم دیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے کہ خواہ آدھی رات نماز میں صرف کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس سے کچھ زیادہ، لیکن انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ قابل ترجیح آدھی رات ہے، کیونکہ اسی کو معیار قرار دے کر کمی بیشی کا اختیار دیا گیا ہے۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اس کو زیادہ کر لیں یا تھوڑا کر لیں لیکن ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک کو ہمیشہ ترتیب سے پڑھیں اور آہستگی سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، یعنی تیز تیز رواں دواں نہ پڑھیں بلکہ آہستہ آہستہ، رتل القرآن، بہت آہستگی سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اس کے الفاظ کو بہت اچھے طریقے سے ادا کریں، لفظ زبان سے ادا کریں اور ایک ایک آیت پر ٹھہریں تاکہ ذہن پوری طرح کلام الہی کے مفہوم مدعا کو سمجھ سکے اور اس کے مضامین آپ کو متاثر کر سکیں۔ کہیں اللہ کی ذات و صفات کا ذکر ہے تو اس کی عظمت و ہیبت دل پر طاری ہو، کہیں اس کی رحمت کا بیان ہے تو دل جذبات تشکر سے لبریز ہوں، ان کا مفہوم آپ کو سمجھ آئے اور آپ پہ وہ طاری ہوں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کیفیات۔ کہیں اس کے غضب اور اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہو، یعنی جیسے جیسے آپ رتل القرآن ترتیلا، قرآن کو آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی، اس کی آپ کے دل میں اس کا اثر ہوگا، اس کے دل پہ اثرات ہوں گے، ذہن پہ اس کے نقش ٹھہریں گے، آپ کو اس کی کیفیات میں سے گزریں گے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے، کہاں غضب ہے، کہاں اللہ کی عظمت بیان ہے۔ اسی طرح آپ کی دل کی کیفیات بھی چینج ہوں گی۔ اس کے عذاب کا ذکر ہے تو دل پر اس کا خوف طاری ہوگا، کہیں کہیں کسی چیز کا حکم ہے، کسی چیز سے منع کیا ہے تو سمجھ آئے گی کہ کس چیز کا حکم ہے اور کس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ غرض یہ قرت محض قرآن کے الفاظ کو زبان سے ادا کر دینے کے لیے کافی نہیں بلکہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب ہے کہ غور و فکر کریں اور تدبر کے ساتھ
غور و فکر اور تدبر ہونا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرت کا طریقہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ آپ الفاظ کو کھینچ کر پڑھتے تھے۔ مثال کے طور پر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بتایا کہ آپ اللہ رحمان اور رحیم کو مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے یہی سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایک آیت کو الگ الگ پڑھتے اور ہر آیت پر ٹھہر جایا کرتے۔ مثلاً الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر رک جاتے، پھر الرحمن الرحیم پر ٹھہرتے اور اس کے بعد رک کر مالک یوم الدین کہتے۔ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ دوسری ایک روایت میں کہ حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک لفظ واضح طور پر پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی، نسائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رات کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا تو آپ کی قرت کا یہ انداز دیکھا کہ جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا موقع آتا وہاں پناہ مانگتے۔ یعنی قرآن پاک کو سمجھ کے اس کے الفاظ پہ غور و فکر کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اللہ تعالیٰ نے کس آیت میں کیا فرمایا ہے اسی طرح وہ عمل کرتے۔ مسلم، نسائی۔ حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ ایک ایک مرتبہ رات کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے، ان تعذبوہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف فرما دے تو تو غالب اور دانا ہے۔ تو اسی کے دہراتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ مسند احمد، بخاری۔